فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلم ہیروز کو ڈسکس کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ جانا. آج انشاءاللہ مزید ان کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں پوائنٹس. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش یعنی ان کی ایج کیا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 سال چھوٹے تھے اور ان کی جو عمر ہے وہ 63 سال تھی. اس کے بارے میں ہمیں دلیل ملتی ہے اس کے اللہ کے نبی سے کیسے 2 سال چھوٹے تھے. جب ان کی وفات ہوئی یعنی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی عمر 63 سال تھی اور جب سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جب فوت ہوئے تو ان کی بھی عمر کیا تھی 63 سال تھی اور میں بھی اب 63 سال کا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اس لیے چھوٹے تھے کیونکہ آپ کی وفات کے 2 سال بعد ابوبکر صدیق جو ہے وہ انہوں نے وفات پائی. کیسے؟ کیونکہ ان کی جو خلافت کی مدت ہے وہ 2 سال ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال جو چھوٹے تھے. ان کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمر تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی. ان کے والد جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروٹوکول دیا اپنے دوست کے یعنی جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے اس کے والدین کو بھی ویسا ہی پروٹوکول دینا چاہیے جیسا آپ اپنے دوست کو دیتے ہیں اور یہ اسی کی محبت میں آ جاتا ہے. تو جس دن ان کے والد جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد محترم کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر کاش آپ بزرگوں کو گھر ہی ٹھہرا دیتے اور میں خود آ جاتا. اتنی زیادہ اہمیت اور اتنا زیادہ پروٹوکول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو. اور بزرگوں کی اہمیت کا بھی اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بڑوں اور جو بزرگ ہوتے تھے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. یعنی نبی ہو کر بھی ایک ٹیچر ہے نا تو اس کے پاس اگر کوئی بزرگ پڑھتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے بجائے یہ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس علم کے اعتبار سے اس سے بڑا ہوں، رتبے کے اعتبار سے اس سے بڑا ہوں. تو عمر کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں بھی فرمائی تھی. اس لیے اس موقع پر ان کے والد نے اسلام قبول کر لیا. ایک اور واقعہ اسی جگہ پہ ہے، کوٹ کیا جاتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم یعنی ابو قحافہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کا سر اور داڑھی سگامہ کی طرف سفید تھی. یہ ایک سفید گھاس کا نام ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو اور خالص سیاہ رنگ سے اجتناب کرو. یعنی اسے ایک اللہ کے نبی کا بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کسی کے اندر کچھ ایسا کسی کو مشورہ دینا چاہتے اس کی لکنگ کے اعتبار سے تو آپ ایسا بھی کرتے. اور یہاں سے ایک یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ سفید رنگ جو ہے
سیاہ بالکل بلیک کلر جو ہوتا ہے نا اس کو نہیں آپ لگا سکتے اپنے بالوں پر اس کے ساتھ مکس کر کے کسی دوسرے کلر کو، تو پھر آپ اپنے بالوں کو لگا سکتے ہیں۔ اور بتانا مقصد یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی بھی بہت زیادہ عزت اللہ کے نبی نے کی، حالانکہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ ابوبکر صدیق ڈے 1 سے مسلمان ہو چکے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں ان کا نام سلمہ بنت صخر تھا، اور یہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی قبول کر چکی تھی اسلام کے جو ابتدائی دن تھے تبھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ان کے ساتھ جب نکاح ہوا اور ان کے بارے میں ایک جو ہے نا واقعہ بھی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی نا، تو ان کی پھر علیحدگی بھی ہو گئی تھی۔ تو اسماء بنت ابوبکر کی یہ ماں تھی، ان کی اولاد میں سے اسماء بنت ابوبکر۔ تو اسماء بنت ابوبکر ان کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میری ماں جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں، تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ہاں آپ بالکل ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ اور اسی موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی نہ تمہیں گھروں سے نکالا، تم ان سے نیک سلوک کرو، ان کے حق میں انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت دین ہے نا ہمارا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس غلط بھی ہوں، آج تمہارے پیرنٹس تو مسلمان ہیں نا، تو بعض اوقات پیرنٹس غلط بھی ہوں لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس، ایون کہ یہاں پہ پیرنٹس مسلمان بھی نہیں ہیں اور ان کی جو والدہ ہیں وہ مسلم نہیں ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی نہیں رہی تھی، علیحدگی ہو گئی تھی، لیکن ان کی بیٹی کی ماں تو تھی، ان کے سیدنا ابوبکر کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی اسماء کی والدہ تھی، عبداللہ کی والدہ بھی تھی، تو ان سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ جیسے ہمارے لیے ایک بہت اچھا لیسن ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک اور بلائی کا جو برتاؤ ہے اس سے کرنے سے اللہ نے نہیں روکا۔ جو لوگ مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، مسلمانوں سے جھگڑا نہیں کرتے، مسلمانوں کو گھروں سے نہیں نکالتے، کمزوروں پر ظلم نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کی ضیافت کا خیال رکھنا، اور پڑوسی ہیں تو ان کا خیال رکھنا، ان چیزوں سے اسلام بالکل بھی نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں، اس لیے یہ ایسا کرنا انصاف ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کلمہ گونی تو ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو تنگ کرتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں، جو اسلام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا آپ جنگ کریں۔ ان کی دوسری بیوی جو تھی ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مکہ میں انتقال ہوا تھا اور ان کا پہلے بھی نکاح ہوا تھا، اور پھر بعد میں جب ان کے خاوند کا انتقال ہوا تو پھر ان کی شادی جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی اولاد میں 2 بچے تھے، سیدنا عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عائشہ کی ماں تھی اور یہ مکہ کے ابتدا میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور یہ بہت نیک اور پارسا خاتون تھی، اور یہ ہجرت کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ انہوں نے مکہ سے مدینہ بھی ہجرت کی تھی۔ تیسری بیوی اسماء بنت تیسری بیوی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسماء بنت عمیس۔
یہ پہلے سیدنا جعفر بن ابو طالب کے نکاح میں تھی، اور پھر جنگ موتا میں جب ان کی شہادت ہو گئی تو پھر اسماء بنت عمیس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کر لی۔ اور ان کے بارے میں بھی ایک بہت پیارا سا واقعہ ہے، اس سے بھی ایک بات ہمیں بڑی اچھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو ابو بکر صدیق نے انہیں نہیں دیکھا، اور جب ان کو دیکھا جو لوگ ان کے پاس آئے تو اس بات کو انہوں نے بہت ناپسند کیا، اور اس بات کا تذکرہ اللہ کے رسول سے بھی کیا، اور کہا کہ میں نے کوئی بری بات نہیں دیکھی لیکن یہ چیز مجھے جو ہے نا بری لگی ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے بری کر دیا، لیکن اس کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آج کے دن کے بعد کوئی بھی شخص کسی ایسی عورت کے پاس نہ آئے جس کا حامد یا کوئی محرم اس کے پاس موجود نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ایک یا دو شخص موجود ہوں، یعنی اس کے آس پاس کوئی ہو سکتا ہے، کوئی محرم ہو سکتا ہے، کوئی اور عورت ہو سکتی ہے، یعنی اکیلی عورت کے پاس اگر اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے موجود، تو کوئی بھی غیر محرم اس کے پاس نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے آج کے دور کے مطابق کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہم مائنڈ کر جاتے ہیں نا، کوئی ہمیں کہے یا کوئی ایسی بات دیکھی جائے تو یہ آپ ہم پہ شک کرتے ہیں اس طرح۔ تو اس وقت صحابہ کے اندر یہ چیز تھی، تو ہم لوگ ہمارے اندر بھی تو یہ احساس اور یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ اس چیز سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، اپنے بیٹوں کو یہ بات سکھانی چاہیے، اور خاص طور پہ خود بھی ایک عورت ہونے کے ناطے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں کہ جب کسی غیر محرم کے ساتھ ملیں یا اس کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو تو یا تو سب کے سامنے کی جائے یا پھر آپ کسی کو ساتھ لے کے چلے جائیں، تاکہ کسی کو بھی کچھ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ عام طور پر جابس کے لیے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں نا، تو اس وقت بھی کوشش یہ ہو کہ ارد گرد کوئی نہ کوئی موجود ہو، تاکہ کوئی کسی پر کسی قسم کا بہتان یا اس طرح سے شک وغیرہ نہ ہو۔ ویسے آج کے دور کے اندر جو ہے مشکل تو ہے، لیکن انسان کو اپنے طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ چوتھی بیوی ہے ان کی حبیبہ بنت خارجہ۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلے حضرت سے تھا، اور یہ بھی ان کے بطن سے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی جو ہے ام کلثوم وہ پیدا ہوئی تھی۔ انشاءاللہ کل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور ان کا اسلام قبول کرنا، اور ان کا خاندان سب سے زیادہ کیوں اعزاز کے قابل تھا، یہ سوچ کے آئیے گا آپ کل انشاءاللہ سیکھیں گے کہ سارے صحابہ سے سب سے منفرد چیز ان کے خاندان والوں میں تھی ایک، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کو بڑا معزز کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں تھی آپ خود سوچیں، سرچ بھی کریں، اس سے آپ کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔